السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، کل میں نے درس کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی جس کے اندر مسلمانوں کے خصوصیت کے ساتھ 5 حقوق کا ذکر تھا۔ اسی میں سے ایک حق تھا کہ جب مسلمان سے ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو اس سے سلام کرو اور سلام کرنے میں پہل کرو۔ اور آج میں دوسرا حق بتلانا چاہتا ہوں ایک مسلمان کا، اس حدیث پاک کے اندر جو میں نے بتلایا تھا کل کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق یہ ہیں کہ مسلمان جب ملاقات کرے تو سلام کرے، جب بیمار ہو تو بیمار پرسی کرے، جب وہ نصیحت مانگے تو نصیحت کرے۔ وہ پوری حدیث کچھ اس طریقے سے ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں، یعنی مسلمانوں کے حقوق میں سے 6 حق ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا وما ہن یا رسول اللہ، وہ جو ایک دوسرے مسلمان کا ہمارے اوپر 6 حق ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لقیتہ فسلم علیہ، پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہاری ملاقات کسی مسلمان سے ہو تو تم اس سے سلام کرو۔ دوسرا کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں وہ بلائے کھانے پر، پانی پر، چائے پر، جائز پارٹی پر، تو اس کے دعوت کو قبول کرو۔ تیسرا یہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ تم سے خیر خواہی چاہتا ہے، کسی کام میں مشورہ چاہتا ہے، رائے چاہتا ہے، تو اسے اچھی اور امانت داری کے ساتھ مشورہ دو اور اسے رائے دو۔ چوتھا حق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس کے چھینکنے کا جواب دو۔ اور اسی طریقے سے 5واں حق ایک مسلمان کا ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو۔ اور ایک مسلمان کا اس حدیث کے مطابق 6واں حق ہے کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے میں، اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہو۔ یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حق ہیں۔ اور میں نے کل بتلایا تھا کہ مسلمانوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں سے یہ 6 حق، اس کے علاوہ بھی اور حقوق ہیں۔ اور کل کے درس میں نے آپ لوگوں کو سلام کے بارے میں بتلانے کی کوشش کی تھی مختصر انداز سے۔ آج میں بتلانا چاہتا ہوں ایک مسلمان کا ہمارے اوپر دوسرا اذا دعاک فاجبہ، جب آپ کو کوئی کھانے پر بلائے، چائے پر بلائے، کھانے کی دعوت دے تو اسے قبول کرو۔ اس سے 2 مسئلہ ثابت ہو۔ ایک تو حسب استطاعت مسلمانوں کو کھانے پر، پانی پر، دعوت میں بلانا چاہیے، اور کسی بھی مسلمان کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ کسی بھی مسلمان کو حلال کمائی میں سے کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، چاہے وہ مسلمان مولوی ہو یا عالم ہو، قریبی رشتہ دار ہو، دور کا ہو، پڑوسی ہو، کوئی بھی ہو، کھانا کھلانے پر ابھارا گیا ہے تو دعوت دینی چاہیے۔ اور دعوت فیاض لوگ، سخی لوگ دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی بھی مرد اپنے گھر پر دعوت اس وقت نہیں دے پائے گا جب تک کہ اس کی بیگم اس کا ساتھ نہ دے، کیونکہ گھر میں کھانا کون بنائے گی؟ بیگم، بچیاں، بیوی۔
اس لیے اگر آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا کوئی بھائی دعوت لے تو گھر کی عورتوں اور بچیوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے جو بھی ڈھنگ ہے، جس طرح کا بھی ڈھنگ ہے، اچھے سے اچھا کھانا بنائے، ترتیب کے ساتھ دسترخوان سجائے، ریاکاری نہ ہو، غرور نہ ہو کہ کہیں گے فلاں کی بیوی بڑا اچھا کھانا بناتی ہے، نہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو دعوت کھلانی چاہیے، اور جتنے زیادہ دعوت کھلائیں گے حسن نیت کے حساب سے، ایک تو آپ کھانا کھلائیں گے، ایک دوسروں کے دلوں میں آپ خوشی داخل کریں گے، اور اگر غریب محتاج کو کھلائیں گے تو تنگ دستی میں کام آئیں گے، اور یہ سب بہت افضل کام ہے۔ دوسری چیز، اگر کوئی شخص دعوت لے آپ کا مسلمان بھائی تو آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خاندانی کوئی جھگڑا ہے، کوئی مشقت ہے، کوئی پریشانی ہے، دعوت ہو تو قبول کرنا چاہیے، اور خاص طور پر دعوت ولیمہ تو یہ تو قبول کرنا واجب ہے۔ تو دعوت کوئی دے تو اسے ہمیں قبول کرنا چاہیے، بھائی اس نے کچھ محبت کے لیے، کچھ سمجھ کر، اپنا کچھ حق ادا کرنے کے لیے، آپ کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے، اپنے آپ کو آپ سے قریب کرنے کے لیے کچھ سوچ کر کے اس نے دعوت لیا، چاہے وہ دعوت میں بریانی کھلائے یا نمک روٹی کھلائے یا کوفتہ اور قورمہ کھلائے، چاہے مچھلی فرائی کھلائے یا غیر فرائی، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اس کی دعوت پہ جانا چاہیے، اور جو ملے رب کا شکر ادا کر کے کھا لینا چاہیے، جو ناپسند ہو اس سے ہاتھ اٹھا لینا چاہیے، اور کبھی اس کھانے کی نہ برائی سامنے کرنا چاہیے اور نہ پیٹھ پیچھے کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت کی اس پارٹی میں ہم جائیں گے، اس دعوت میں جائیں گے جس پارٹی میں کوئی خلاف شریعت اور منکر کام نہ ہو۔ یہ جان لیجئے، ایسی دعوت میں نہیں جائیں گے جس میں خلاف شریعت کوئی کام ہے یا منکر کام ہے، اور اگر ایسی دعوت میں ہم جائیں گے جس میں خلاف شریعت کوئی کام ہے، حرام کام ہو رہا، ناجائز کام ہو رہا، تو ہم اس وقت جائیں گے جب ہم روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور اگر اس منکر کے مٹانے، اس خلاف شریعت کی دعوت میں شریک ہو کر برائی کے مٹانے کی ہم طاقت نہیں تو معذرت کر لیں گے۔ چنانچہ ایسی ہی دعوتوں میں جائیں گے جس میں اللہ تعالی کی شریعت کی مخالفت نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی شریعت کی مخالفت ہے اور ہم جانتے کہ ہم جائیں گے تو روک لے جائیں گے، اس منکر کام سے، اس غلط کام سے، خلاف شریعت کام سے لوگوں کو آگاہ کر لے جائیں گے، تب جائیں، ورنہ اگر نہیں طاقت ہے تو مت جائیں۔ چنانچہ ہر وہ دعوت جو خلاف شریعت ہے اور اس خلاف شریعت کام کو ہم مٹانے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ جیسے ولیمہ ہی ہے، خلاف شریعت بڑے بڑے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو ہم اگر مٹانے کی طاقت ہے تو جائیں گے، ورنہ نہیں۔ اور ان دعوتوں میں جو مکمل خلاف شریعت ہے، ان دعوتوں میں جانا تو قطعاً صحیح نہیں ہوگا، جیسے برتھ ڈے کی دعوت، برتھ ڈے کی پارٹی، شادی ڈے کی پارٹی، برسی، تیجا، چالیسواں، میلاد کی دعوت وغیرہ وغیرہ۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، یہ جان لیجئے، ہمیں سلف صالحین کے طریقے کو پڑھنا چاہیے۔ اسلام کے اندر نہ برتھ ڈے ہے، نہ شادی ڈے ہے، نہ تیجا ہے، نہ چالیسواں ہے، اور نہ ہی 12 ربیع الاول ہے، اور نہ ہی 12 وفات ہے، نہ شب معراج ہے، اور نہ رجب کا کنڈا ہے، اور نہ یہ کہ گھر بناؤ تو لا کر کے چوکھٹ پر بکرا ذبح کرو پھر لوگوں کو بلاؤ، اور نہ ہی شبینہ ہے۔ یہ سارے کے ساری دعوتوں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کرسمس ڈے ہے، اور نہ ہی دیوالی ہمارے لیے ہے، اور نہ ہی ہولی ہمارے لیے ہے، اور نہ ہی محرم کی دعوت ہمارے لیے ہے، نہ ہی رجب کے کنڈے کی دعوت ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے
کہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کریں. ہماری شریعت پاک رب العالمین کی جانب سے پاک رسول پر اتری، پاک رسول سے پاک صحابہ کرام نے لیا، ان سے پاک تابعین اور تبع تابعین نے لیا، اور ان سے پاک محدثین نے لیا، اور حق کا حق اور باطل کا باطل کھول کھول کر کے بیان کر دیا. لہذا ایسی دعوت جس میں کوئی منکر کام ہے، خلاف شریعت کام ہے، تو میرے بھائیوں ہم نہیں جائیں گے. اور اگر جائیں گے تو اس وقت اس وجہ سے جائیں گے کہ ہم اس منکر کو، اس غلط کو، اس خلاف شریعت چیز کو ہم روک سکیں. روکنے کی طاقت نہیں تو نہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ دعوت ولیمہ میں گئے، میوزک چل رہا ہے، جھانج چل رہا ہے، باجے بج رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں. آپ پہلے کہہ دیجئے، اور اچانک گئے تو کہہ دیجئے بھائی یہ بند کرو ورنہ میں جاتا، یہ بند کرو ورنہ میں جاتا. عقیقے کی محفل ہے، دعوت ہو جائیے، لیکن وہاں عورتیں گانے گا رہی ہیں، آواز باہر آ رہی ہے، جھانج چل رہا ہے، اور میوزک وغیرہ 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 جو کچھ ہو رہا ہے آج ہندوستان کے اندر. ہم جائیں گے لیکن ہم اس برائی کو روکیں گے، اور ورنہ معذرت کر دیں گے بھائی ہم آئیں گے، لیکن آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے دعوت لیے ہیں، ہم بڑے خوشی سے آئیں گے، لیکن اللہ کے واسطے حرام کام نہیں ہونا چاہیے، ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے. حکمت عملی کے ساتھ، مولویوں حکمت عملی کے ساتھ، برائی کے مٹانے کے جذبات رکھنے والے لوگوں، اللہ آپ سب کے جذبے کے قدر فرمائے، حکمت عملی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے، گھر والے کو تکلیف نہ ہو، اور برائی سے لوگ بچ جائیں، برائی کا انکار بھی ہو جائے، اور اچھے انداز سے آپ دعوت بھی کھا لیں. جس کے ہاں دعوت جائیں، اگر ہو سکے تو ہدیہ تحفہ لے کر کے آپ بھی جائیں، نہیں دوبارہ آپ بھی دعوت دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہدیہ دو ہدیہ لو. کوئی تحفہ تحائف اخلاص کے ساتھ لے کر کے جائیں. اس کے گھر پہ جائیں تو اگر آپ کو اپنی مجلس میں بلا رہا تو دیکھ لیں، اچانک نہ گھر میں گھس جائیں کہ بے پردگی ہو جائے، اور جو کچھ کھانا ملے آپ کھا لیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں، اور پیٹ بھر کے کھائیں، جتنا آپ کھا سکتے ہیں. تکلف نہ کریں کہ وہ کہے گا یار یہ مولانا ایسا ہے. ویسے مولانا لوگوں کی دعوتیں کم ہوتی ہیں، دوسرے مولانا لوگوں کی دعوتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ تکلف کرائیں، یہ نہیں، جتنا آپ کو ضرورت ہو اتنا کھائیں. ضرورت ہو تو مانگ لے کے بھائی اور ہو تو دے دو، مجھے ضرورت ہے. تکلف نہیں، کیونکہ آپ تکلف کریں گے تو بیچارے گھر والے بنائے ہیں، کھانا بچ جائے گا، ان کو یہ دل میں آ جائے گا کہ شاید ان کو پسند نہیں آیا، یا ان کا میرا ڈش اچھا نہیں لگا. بنا تکلف کھائیں، پیٹ بھر کھائیں، بسم اللہ کر کے کھائیں، اور کھانے کے بعد جس نے دعوت لیا ہے اس کے لیے برکت کی دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من دعاکم فاجیبوہ، یہ ابو داؤد اور نسائی کی صحیح روایت ہے. اگر تمہیں کوئی دعوت دے تو قبول کرو، اور یہ مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو خالی عید بقرعید میں دعوتیں ہوتی ہیں، یا عقیقے میں ہوتی ہیں، یا ولیمے میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. تیجا، 40واں برتھ ڈے اور شادی ڈے اور یہ فنکشن ہم لوگوں کے یہاں ہی نہیں، اللہ کرے سارے سماج سے ختم ہو. لیکن میرے بھائیوں خالی عید اور بقرعید ہی میں نہیں، ہمیشہ دعوت کھلانی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، کھلانا بھی چاہیے. بلکہ سعودیہ عربیہ کے اندر میرے بھائیوں کی رواج ہے، بڑا اچھا رواج ہے. پورے خاندان والے، ایک خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں پورے خاندان والے باری بنائے ہوتے ہیں. اس جمعہ کو فلاں کے ہاں اکٹھا ہوا جائے گا، اس جمعہ کو فلاں دعوت لے، اس جمعہ کو فلاں دعوت لے، اس جمعہ کو فلاں دعوت. سارے خاندان والوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دعوت بھی ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی ضروری کہ بکرا ہو، اونٹی ہو، چائے، جوس، پانی حسب طاقت، اور لوگ جاتے ہیں. اس میں کئی فائدہ، یہ اسلامی میجارٹی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، سننے والے لوگوں، دیکھنے والے لوگوں، اس چیز پر ہمیں خصوصی دھیان دینا چاہیے کہ اسلامی سماج خاندانی وقار کیسے برقرار رہے، باہمی رشتے ناطے کیسے برقرار رہے. آج تو کہنا پڑتا ہے مجبوراً کہ رشتے ناطے کی خرابی
ابھی کل میری گفتگو ایک صاحب سے ہو رہی تھی، نصیحت کر رہا تھا والدین کے سلسلے میں۔ والدین جو ناراض ہوتے ہیں اکثر بھاوجوں کی وجہ سے، بھائیوں کے بھاوجوں کی وجہ سے، چاہے وہ بھاوج چھوٹی عمر کی ہو یا بڑی عمر کی ہو، یا جس کی طرف زیادہ میلان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے میرے بھائیوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ پورے جتنے بھی، ٹھیک ہے بٹوارا ہو گیا، بٹوارا ہونا بھی ضروری، یہ جوائنٹ فیملی جو ہے یہ بڑی نقصان دہ ہے، بہت تباہ کن ہے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، سارے لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ ایک شعر کہتا ہوں، بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ اللہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرمائے، ہماری بہنوں کی اصلاح فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے، اور سارے مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ یہ ہونا چاہے، کھانا کھلاؤ، دعوت کھلاؤ اور دعوت کھاؤ، اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، ابھارا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجیب هذه الدعوہ اذا دعیتم لها، جب تمہیں دعوت کے لیے بلایا جائے، یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، جب تمہیں کھانے پر بلایا جائے، پانی پر بلایا جائے، جائز پارٹی پر بلایا جائے تو وقت نکال کر کے قبول کرو۔ اللہ کے رسول نے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اکثر سماج کے اندر ہوتا ہے کہ سامنے تو کہہ دیتے ہیں ہاں میں آؤں گا، ہاں میں آؤں گا، حالانکہ دل کے اندر اس کی نیت ہوتی ہے کہ نہیں آؤں گا۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے، ایک تو وعدہ خلافی ہے، نہیں آنا ہے، شریک کوئی معذرت ہے تو آپ معذرت پیش کر لیجئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے بتلایا ہے تاکہ مسلمانوں کی سماج اور میجارٹی کے اندر اقتدائیت رہے، بھائی چارگی رہے، پیار و محبت رہے۔ بہت سارے لوگ دعوت قبول کر لیتے ہیں اور ان کے لیے دعوت لینے والا بنواتا، انتظام کرتا اپنی طاقت کے حساب سے، گھر بھر پر، اور بعد میں ارے بھائی وہ کام نکل آیا میں نہیں آ سکا، حالانکہ پہلے سے ان کی نیت نہ آنے کی تھی۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک تو اس کے اندر وعدہ خلافی ہوتی ہے، دوسری بات کہ جس آدمی نے محبت سے کچھ سمجھ کر آپ کو دعوت دی ہے، آپ نہیں آئے اور آپ نے قبول کیا تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کا مال ویسٹ ہوگا۔ تیسری چیز، پھر آپ دونوں میں نفرت پھیلائیں گی، پھر کبھی وہ نہیں بلائے گا اور آپ بلاؤ گے تو نہیں جائے گا۔ چنانچہ اگر کوئی دعوت لے تو جانا چاہیے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، بہت بھاری کمی ہے، 10 روپے کا پٹرول کون خرچ کرے فلاں کے ہاتھ 2 بوٹی گوشت کھانے کے لیے؟ یہ بھی فکرہ غلط، یہ طریقہ، یہ مزاج غلط ہے۔ ارے یار عقیقے کی اصل میں ہمارے یہاں کچھ رسم و رواج جو ہیں بہت برے ہیں۔ ایک رسم و رواج جو بہت ہی برا ہے اور اس کی مذمت کرتا ہوں میں، اس کی نندا کرتا ہوں، کہ بچی کی شادی میں لوگ دعوت لیتے ہیں اور اس میں ماننے کیا دیجی لیتے ہیں۔ شرعاً یہ جائز ہے، ذرا علماء کرام اس پر دھیان دیں۔ اگر بچی کی شادی میں یا بچے کی شادی میں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں؟ یہ کھانا آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہیں، اپنی بچی کی شادی میں آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آپ ہوٹل بازی کروا رہے ہیں اور اس کو لکھا زبردستی قرضہ آپ لے رہے ہیں، زبردستی قرضدار بنا رہے ہیں بیچارے کو دے کر کے۔ یہ رواج غلط ہے اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے بھی نہیں جاتے ہیں۔ عقیقے کی دعوت میں لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ایک اپنے یہاں ایک رواج ہے، رواج کہ عقیقہ ہے تو ضرور جوڑا لے کر کے آؤ بچے کے لیے، کم سے کم ایک سوٹ ہی لے کر کے آؤ، شادی بچی کے تو کوکر لے کر کے جاؤ، یہ لے کر کے جاؤ، یہ لے کر کے جاؤ، یہ لے کر کے جاؤ۔ مسلمانوں، اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو، اپنے عقیقے کے معاملات کو صحیح کرو، ورنہ سارے ایک دوسرے سے کٹ جائیں گے اور برکت سے محرومی ہو جائے گی۔ تو بہت ساری وجہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ دعوتوں میں نہیں جاتے ہیں۔ کون جائے گا عقیقے میں ایک جوڑا کپڑا دینا؟ کون جائے گا بچی کے لیے کولر دینا؟ کون جائے گا کھانے میں دیجی دینے کے لیے جانا؟ اور کچھ اتنے کنجوس و بخیل ہوتے ہیں، نہ کھلاتے ہیں نہ کھانے جاتے ہیں۔ کون جائے گا 100 روپے کا پٹرول خرچ کرنا؟ میرے بھائیو، یہ خود غرضی ہے۔ تو بہرحال بات کبھی کسی موقع پر دعوت کے آداب پہ بولوں گا، اللہ نے توفیق دیا تو یہ کوئی دعوت لیتے ہوئے مسلمان کا حق ہے کہ بنا کسی شرعی وجہ کے معذرت نہ کرے، چائے کھائے، اور اگر قبول کر لے تو
ایسا نہ ہو کہ بغیر بتلائے اس کے پاس نہ جائے میرے بھائیو ساتھی. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. مسلمان کا ایک تیسرا حق دوسرے مسلمان پہ ہے. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا اذا استنصحک فانصحه. اگر کوئی مسلمان آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے، نصیحت چاہتا ہے، رائے اور مشورہ کرتا ہے، کسی معاملے میں آپ سے مشورہ چاہتا ہے، آپ سے رائے چاہتا ہے، آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہے، آپ سے خیر خواہی چاہتا ہے، تو پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اسے ہمیں وہ مشورہ دینا چاہیے جس مشورے میں اس کے لیے جائز طریقے سے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے. اور خاص طور پر لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں مشورہ لیتے ہیں، گھر بنانے کے معاملے میں مشورہ لیتے ہیں، نوکری کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں، قرض کے لین دین کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے بارے میں مشورہ لیتے ہیں. تو یہ ایک مسلمان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی، چاہے گھر کا ہو، پڑوس کا ہو، رشتے کا ہو، گاؤں کا ہو، پہچان کا ہو یا غیر پہچان کا ہو، وہ مسلمان ہو، تو اگر اس نے ہم سے رائے لی، ہم سے مشورہ لیا، تو ہم جتنا امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ وہی مشورہ دے جس مشورے میں خیر اور بھلائی ہو. اور قطعاً وہ آپ کی زبان کو دیکھ رہا، سن رہا ہے، آپ کے چہرے مہرے کو دیکھ رہا. اگر آپ نے چہرے مہرے کو خوب ڈیکور کر کے بناوٹی بنا کر کے اور بڑے پیار سے آپ نے جان بوجھ کر ایسا مشورہ دیا جس کے اندر آپ جانتے تھے کہ اس کا نقصان ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کا خسارہ ہوگا، اس کو چونا لگ جائے گا، تو یاد رکھو اس کا تو نقصان ہوگا، آپ گنہگار ہوں گے اور اللہ کے ہاں بدلہ ہے. آپ کے میں بھی اللہ چونا لگا دے گا. میں چونا اس لیے بولتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آتے کہتے آج لگایا نا، آج لگا دیا چونا، آج پہنا دیا ٹوپی، آج بندھا دی میں نے لنگوٹی. اپنے یہاں سماجی کچھ اصطلاحات. میرے بھائیو، آپ کے سماج میں جس کو چونا لگانا کہتے ہیں، آپ کے سماج میں جس کو ٹوپی پہنانا کہتے ہیں، آپ کے سماج میں جس کو لنگوٹی پہنانا کہتے ہیں، اس میں خیانت ہے، اس میں دھوکہ ہے، اس میں غیر مسلمانہ روش ہے. اسلام کی روش ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو، چاہے وہ ہمارا دوست ہو اور چاہے ہمارا وہ دشمن ہو. خیر خواہی. چنانچہ کوئی مسلمان مشورہ کہ بھائی میں اپنی بیٹی کا رشتہ لگانا چاہتا ہوں، فلاں لڑکے سے کیا رائے ہے، آپ اس کے بارے میں جتنا جانتے امانت داری کے ساتھ اسے مشورہ دیجیے. بھائی میں گھر بنوانا چاہتا ہوں. ارے بہت سارے لوگ تو ایسا مشورہ لوگ گھر بنانے کے بارے میں، کھڑکی مناسب ہے یہاں، کہیں دیں یہاں نہیں، بس یہاں لگا دو، اور ان کے دل میں کہ اس کا ادھر کھڑکی لگ جائے تاکہ پاس پڑوس سے ڈیلی لڑائی. نہیں میرے بھائی، ہمارا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم سب کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور ہمارے ساتھ چاہے کوئی خیر خواہی کرے یا نہ کرے، جائیں لوگ اپنی خیر خواہیاں لے کر کے ایمانداری کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالی کے علم کو پر ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا، سن رہا، امانت داری کے ساتھ کوئی بھی مشورہ مانگے، کوئی بھی رائے مانگے تو ہمیں پوری امانت داری کے ساتھ خیر خواہانہ انداز سے مشورہ دینا چاہیے، اور اس کا اچھا صلہ اور اچھا بدلہ ملے گا. خاص طور پر جب کوئی مشورہ مانگے، بھائی کچھ سمجھ کے وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، آپ سے شیئر کرنا کچھ آپ کے اندر سوجھ بوجھ سمجھ رہا ہے، اور اگر بغیر مانگے بھی ضرورت ہے تو مشورہ دینا چاہیے اگر مناسب ہے. لہذا میرے بھائیو، یہ ایک مسلمان کا حق ہے. کیا بولوں، ہم نے تو اپنی اتنی بڑی زندگی میں مفید مشورے دینے والے بہت کم پائے، غلط مشورے دینے والے بہت لوگوں کو پایا، اور وہ کسی ہماری
सिलसिले में बदगुमानी की वजह से या हमसे कोई ज़ाती खलिश या अदावत की वजह से या हमारी किसी गैर दानिस्ता कमी की वजह से, हालांकि वो बताते भी नहीं कि मैं अपनी इस्लाह कर लूं, लोग ऐसे ऐसे मशवरे दे देते हैं कि जिंदगी भर मुसीबत होती। खैर मुझे कुछ नहीं एहसास होता, क्योंकि ये चीज़ हमारे मुक़द्दर में थी, हमारी तकदीर में ये चीज़ थी, इसलिए ऐसा हो गया। हम अल्लाह ताला से खैर की फरियाद करते हैं, लिहाजा हम सारे लोगों को बात। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे कोई मशवरा ले तो बिल्कुल दूसरों से राय लेके मुखलिसाना अंदाज से, अमानतदारी के साथ, खैरख्वाही के साथ वो मशवरा दीजिए जो उसके लिए, उसके बाल बच्चों के लिए, उसके दीन और ईमान के लिए खैर और भलाई हो। एक बात, लेकिन ये किस काम में मशवरा? जायज़ काम में, नेक काम में, मुबाह और हलाल काम में मशवरा ले। क्या अगर कोई हराम काम के लिए मशवरा ले तो हम उसे मशवरा देंगे? अगर हमने हराम काम करने वाले को हराम काम करने का तरीका बतलाया तो हम बुराई में उसके बराबर मददगार होंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला मुस्लिम समाज की हिफाजत फरमाए, मुस्लिम समाज के मर्दों और लड़कियों और औरतों की हिफाजत फरमाए। मौला हम सब की बेटियों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए, सारे मुसलमानों की औरतों की इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमाए। आज सबसे बड़ा जो खतरा लग रहा है मोबाइल और नेट की वजह से या दीगर चीजों की वजह से, शरई पर्दा न होने की वजह से, औरतों का बेहिजाबाना निकलने की वजह से सबसे बड़ा इस्मत दरी का खतरा लगा। कोई चोर आए आपके पास और आप कहे कि भाई मैं फलां के घर में नकब लगाना चाहता हूँ, उसके इज्जत में, उसके माल में, तो आप क्या करेंगे? मशवरा देंगे, दोस्त रात में इतने बजे आओ, या इस रास्ते से आओ, या ये लिबास पहन करके आओ, आप कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, आप कहोगे दोस्त आप मुसलमान हो, जिसकी इज्जत तुम लूटना चाहते हो वह भी मुसलमान है, जिसके घर में तुम डाके और चोरियां डालना चाहते हो वह भी मुसलमान है। और हमारा दीन इस्लाम तो ऐसा पवित्र मजहब है, ऐसा प्यारा दीन है कि वो गैर मुस्लिमों की इज्जत लेने से रोकता है, गैर मुस्लिमों की बेजा हत्या करने से रोकता है, हिंदुओं के घर में भी, खलिहान में, खेती में चोरी करने से रोकता है। आप बिल्कुल तौबा कर लो, ऐसा ना करो भाई, गुनहगार हो गए, ये मिलेगा। ये नहीं कि थोड़ा लाइन दे दो, जोरा लाइन दे। ये काम पुलिसों का है, अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह की कसम मेरे भाइयों, हमारे मुल्क के जो पुलिस लोग हैं, मैं बरबला कहता हूं, ये लोग अगर अपने गांव, अपने हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम के खैर खा शुभेच्छुक हो जाए, बहुत सारा पाप खत्म हो जाएगा। सऊदिया अरबिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज नहीं है। यहां पुलिस के हाथ में आप बेत और डंडा नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, क्योंकि यहां कानून है, शासन है, इस्लामी कानून है। इस्लामी कानून के हिसाब से मुजरिम को पकड़ा जाता है और वहां एक थप्पड़ भी नहीं मारा जाता, गाली गलौज नहीं दिया जाता। ये नहीं कि झूठे दबाव बना करके इधर उधर लूट लिया जाए। अल्लाह इस हुकूमत की हिफाजत करे और सारी दुनिया के अंदर यही निजाम चलने और चलाने की तौफीक दे। अपने यहाँ क्या हाल है मेरे भाइयों साथियों? कोई झूठे जाए कि मैं फला को फंसाना चाहता हूं, तो ये गांव के महिला लोग, दलाल लोग, 500 प्रधान लोग ये भी मिल जाते हैं और बहुत सारे। लिहाजा मेरे भाइयों, हराम काम के लिए, नाजायज काम के लिए, जहन्नम के काम के लिए, अल्लाह उसके रसूल से बगावत के काम के लिए अगर कोई मशवरा मांगे तो आप देंगे? हराम होगा, आप गुनाहों में शरीक हो। जैसे कोई आया आपके पास और कहा कि मैं बैंक में सूद अकाउंट खुलाना चाहता हूं और फिक्स डिपॉजिट करना चाहता हूं और मैं सूद लेना चाहता हूं, या सूद पे ट्रैक्टर लेना चाहता हूं, या ट्रक लेना चाहता हूं, या सूद पर कर्जा लेना चाहता हूं, क्या आप उसको राह दिखाएंगे, मशवरे देंगे? यह अगर आपने सूद में कैसे वो कामयाब हो, उसने मशवरा लिया और आपने मशवरा दिया, तो गुनाह में बराबर शरीक होंगे कि नहीं शरीक होंगे? समाज की इस्लाह बहुत जरूरी है, लोग समझते ही नहीं इस बात को। खैर के काम में, नेक काम में, भले काम में
جس کام میں جائز طریقے سے دنیاوی اس کی حفاظت و ترقی ہے، دینی حفاظت و ترقی ہے، سماج سے خرابی ختم ہوگی، اچھائی آئے گی، ایسے کام میں اگر کوئی مشورہ مانگے، رائے مانگے، تو ہمیں پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ حکمت عملی سے مشورہ دینا چاہیے، ورنہ خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ جانتے ہوئے کسی کو غلط مشورہ دیا، آپ جانتے تھے کہ یہ چشمہ عطاء الرحمن سعیدی خریدے گا تو گھاٹا ہوگا، یہ 2 دن میں ٹوٹ جائے گا، یہ جانتے ہوئے آپ نے کہا مولانا یہ تو بڑا اچھا چشمہ ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے آپ کے چہرے پہ، آپ اس کو خرید لیجئے، حالانکہ آپ کو تجربہ تھا، اپنے علم کے حساب سے، اپنے تجربے کی روشنی میں آپ جانتے تھے کہ مولانا آج لیں گے کل ٹوٹ جائے گا، یقیناً آپ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مشورہ دینے میں بھی دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی کام میں دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا روزہ، یہ ماہ رمضان، یہ قیام اللیل، یہ لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں ہماری یہ تربیت کرتی ہیں کہ اگر کوئی دعوت لے تو ہمیں جانا چاہیے، اگر کوئی مشورہ مانگے تو ہمیں ہمارا داری کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، اور رائے دینے میں، مشورہ دینے میں خیانت، دھوکہ دھڑی، فراڈ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے تو ہمارے منہج، ہمارے طریقے پر نہیں۔ میرے بھائیو ساتھ، یہ ساری چیزیں کب آئیں گی؟ یہ کب؟ جب ہم اپنے آپ کو پکا سچا مومن اور توحید والا بنا لیں گے، ایک بات، اور یہ ساری چیزیں اس وقت آئیں گی جب ہمارا طریقہ سماج میں رہنے کا، سماج میں جینے کا اور ساری چیزوں میں ہمارا جب طریقہ سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق، تابعین کے طریقے کے مطابق، تبع تابعین کے طریقے کے مطابق، نیک لوگوں کے طریقے کے مطابق ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، ایک مسلمان کا جو 6 حق ہے ہمارے اور آپ کے اوپر بیان کیا گیا، اس میں سے 3 کا بیان ہوا، سلام، دعوت لے تو قبول کرو، اور جب مشورہ مانگے تو خیر خواہی کرو۔ اسلامی مزاج کے حساب سے اگر ہم اس کام پہ کرنے لگیں، چلنے لگیں، تو گاؤں کے اندر، خاندان کے اندر، سماج کے اندر، ملک کے اندر بھائی چارگی پھیلے گی نہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا اسلام تو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اگر آمنا سامنا یدھ نہیں ہو رہا، کوئی غیر مسلم بھی مشورہ مانگے تو اس کے مشورے میں بھی امانت داری سے کام لینا چاہیے، دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے، فراڈ نہیں ہونا چاہیے، چونا لگانا یا لنگوٹی پہنانا یا ٹوپی پہنانے والا کام نہیں ہوئے۔ ہمارا اسلام کا دل بڑا کشادہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آج کے درس کو میں یہ ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق کو شریعت مطہرہ کے مزاج کے حساب سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔